الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل ہماری سورۃ الاحقاف کا اختتام ہوا تھا اور آج انشاءاللہ ہم سورہ محمد کا آغاز کریں گے۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں تقریباً 38 آیات ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں کہ جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں، مقام چاہے کوئی بھی ہو، مکے میں ہوئیں ہو یا مدینہ میں، ہجرت نبوی کے بعد ہیں تو مدنی آیات یا مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مدنی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اکثر منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جہاد کے بارے میں زیادہ تر آیات نازل ہوئی ہیں، شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ محمد میں بھی یہ چیز آپ کو زیادہ نظر آئے گی۔ آج آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین کفروا، وہ جو کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے سے روکتے ہیں، اضل اعمالہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ یہ کفار قریش کی طرف اشارہ ہے کہ کفار قریش حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور پانی وغیرہ کا انتظام کرتے تھے، اور بہت سارے اچھے انسانیت کی خدمت والے کام بظاہر وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان دو اعمال کی وجہ سے، ایک اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا انکار کرنا، اس کے رسول کا انکار کرنا، قرآن کو نہ ماننا، اور پھر دوسرا جرم یہ کہ جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہوں انہیں روکنے کی کوشش کرنا، ان قصوروں کی وجہ سے تمہارے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، تو مٹا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کے گناہ، یعنی ان کی برائیوں کو ختم کر دیا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے سنوار دی ان کی حالتیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مومنین پر انعام۔ ایک کافر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر نازل ہوا کہ ان کے برے عمل کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو گئے، اور جو مومن اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اور جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر ایمان لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، ان کی برائیوں کو مٹا دیا اور ان کی حالتوں کو سنوار دیا۔ تو پہلے وہی کفار جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے ایمان لانے کی سعادت حاصل کرتے تھے، تو یہ بخاری کی روایت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اسلام لانا اس کے پہلے کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی پچھلے تمام گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، تو وہ بالکل گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو گئے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حالتوں کو سنوار دیا۔ پہلے جو جاہلیت میں مبتلا تھے وہ الحمدللہ علم کی روشنی سے منور ہوئے اور ان کے اعمال کی اصلاح ہو گئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس وجہ سے ہوا، یہ جو پیچھے ہم نے فرق بیان کیا کہ کافر کے اعمال برباد، مومن کے اعمال مقبول، اس کے گناہ بخشے جا رہے ہیں، کیوں ہوا؟ اللہ نے فرمایا ذالک، یہ بِأَنَّ، اس سبب سے ہے کہ الذین کفروا، کہ بے شک وہ جو کافر ہوئے، اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی پیروی کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک وہ جو ایمان لائے، اتبعوا الحق من ربہم، انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آنے والے حق کی پیروی کی، تو وہ کامیاب ہو گئے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے ان کے احوال، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب ملاقات کرتے ہو تم ان لوگوں سے جو کافر ہوئے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو گردنیں مارنا ہے، یعنی جب تم ان سے ملاقات کرو جو کافر ہوں، یعنی حالت جنگ میں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو گردنیں مارنا ہے۔ گردنیں مارنا یعنی قتال کرنا ہے، تمہیں جہاد کرنا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو، فَشُدُّ الْوَثَاقَ، تو انہیں مضبوطی سے باندھ دو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ،
پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاءً، اور چاہے فدیہ لے لو، حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑائی اپنا بوجھ رکھ دے، یعنی یہ تمہیں کام کرتے چلے جانا ہے یہاں تک کہ تمام کافر مطیع و فرما بردار ہو جائیں، تو یقینی سی بات ہے پھر جنگ ختم ہو جائے گی، تو گویا کہ جنگ اپنا بوجھ اتار دے گی، اپنے ہتھیار اتار کے رکھ دے گی، جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ پہلے آیت تھی، بعد میں یہ منسوخ ہو گئی، اب احساناً چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ یا تو انہیں قتل کیا جائے گا اور یا پھر انہیں اپنا محکوم بنایا جائے گا، فدیہ لے کے نہیں چھوڑا جائے گا، احساناً نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ کافر کو اگر جنگ ہوتی ہے تو اسے قابو میں کیا جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی حاکم اسلام ہو یا کوئی مطلب کسی ملک کا فرما روا ہے اور وہ کسی مصلحت کی بنا پر کسی کافر کو چھوڑے، جیسے آج کل دور جیسا چل رہا ہے اس کے اعتبار سے، تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے، اور یقیناً اس کا فیصلہ پھر علماء اسلام ہی کریں گے کہ کیا اس وقت تغیر و تبدل احکام میں ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اس وقت تفسیری حوالے سے اس کا مفہوم ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کفار سے جنگ جاری رہے گی یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار اتار دے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام کو عام کیا جاتا رہے گا دو طریقے سے، اور یہ نبی کریم کا فرمان بھی ہے، وہ میں ضمناً آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہ غلط ذہن ہے، غلط تصور ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ یہ دو وجوہات کی بنا پر غلط ہے، ایک عقلی لحاظ سے، دوسرا نقلی لحاظ سے۔ نقلی اعتبار سے اس طریقے سے کہ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو کسی بستی پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے تو آپ ارشاد فرماتے سب سے پہلے دور سے سننا کہ وہاں پر اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، اگر آ رہی ہے تو سمجھ جانا کہ وہاں مسلمان ہیں، تو پھر ایک دم حملہ ان پہ نہیں کرنا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر تم ان کے پاس جاؤ، انہیں گھیرو اور سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں تو گویا کہ انہوں نے اپنا جان اپنا مال تم سے محفوظ کر لیا، انہیں تحفظ فراہم کرو۔ اگر تمہارے اسلام کی دعوت قبول نہ کرے تو انہیں اطاعت کی طرف مائل کرو اور انہیں کہو کہ تم ذمہ کافر بن جاؤ اور اس ملک میں رہنے کا باقاعدہ ہمیں ٹیکس دو، اس کو جزیہ کہا جاتا تھا، اگر وہ دینے پہ راضی ہو جائیں تو ان سے تعارض مت کرنا، کوئی قتل و غارت نہ کرنا، چھوڑ دینا۔ اگر وہ اسلام کی دعوت بھی قبول نہ کریں، محکوم ہونے کے لیے بھی تیار نہ ہوں، مقابلے پر آ جائیں تو پھر تم ان سے مقابلہ کرنا، لیکن سرکار نے فرمایا لیکن ان کے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، صرف جوانوں پہ حملہ کرنا۔ اتنی نفیس تعلیم، تو بتائیے اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہوتا تو نبی کریم یہ نہ فرماتے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، نہ قبول کریں تو جزیہ لے لو، بلکہ آپ فرماتے قبول نہ کریں تو قتل کر دینا۔ یہ تیسرے درجے پہ جا کے فرمایا، نقلی لحاظ سے بھی ثابت اور عقلی لحاظ سے اس طرح کہ بالفرض اگر آپ تلوار کے زور پر کسی کا دین بدل بھی دیتے ہیں تو دیانتداری سے سوچئے کیا آپ اس شخص کو اس دین پر استقامت بھی دلوا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر آپ کو کوئی تلوار کے زور پہ کہے کہ تم کافر ہو جاؤ، مثلا مسلمان کو میں عرض کرتا ہوں، اور آپ خدا نخواستہ اس کے تلوار کے ڈر کی وجہ سے یا بندوق کے ڈر کی وجہ سے آپ اس کافر ہو جاتے ہیں، تو کیا کفر پہ راضی بھی ہو جائیں گے؟ نہیں۔ جب آپ کو موقع ملے گا آپ یقیناً فوراً اس کو نقصان پہنچائیں گے اور اس کی قید سے آزاد ہونے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں جہاں کہیں اسلام پھیلا کسی نے بھی اسلام کو زور زبردستی سے قبول نہیں کیا، اور جب قبول کر لیا تو چھوڑا نہیں، قبول کر کے رکھا۔ اگر اسلام زبردستی پھیلتا تو یقیناً بہت سے لوگ بغاوت کر جاتے اور کہتے، اور یہ تاریخ کا حصہ ہوتی یہ بات کہ اسلام ہمیں تلوار کے زور پہ مسلمان کیا گیا تھا اور ہم نے جب وہ زور ہٹا تو ہم نے سرکشی کی۔ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا انشاءاللہ نہیں ملے گا۔ آگے ارشاد فرمایا ذالکہ، بات یہ ہے کہ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا، یعنی بات یہ سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نے تمہیں جنگ کا حکم دیا کس وجہ سے ہے؟ کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے اسلام کو غالب کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ذالکہ، بات یہ ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، تو خود ہی ان کو فار سے بدلہ لے لے، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا حکم اس لیے دیا ہے کہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرے، تمہارا ایک کا دوسرے کے ذریعے امتحان لے۔ کس انداز سے؟ کہ مسلمان کا امتحان اس اعتبار سے کہ دیکھو اللہ کا حکم پورا کرتے نہیں کرتے، اور کافر کا اس اعتبار سے کہ وہ اسلام کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ کہ امتحان ہے، یہ اصل میں جنگیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے گئے، فلن یضل اعمالہم، تو ہرگز ضائع نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو، یعنی ان کے اعمال کی حفاظت ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو شہید ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل ضائع نہیں فرمائے گا، تمام عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ حالت جنگ میں بہت سارے نیک اعمال انسان نہیں کر سکتا، جیسے عام حالت میں ذکر الہی کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کثرت سے نوافل پڑھ لیتا ہے، لیکن حالت جنگ کے اندر تو بس وہ مشغول ہے کفار سے لڑنے پر، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ جو حالت امن میں وہ نیک عمل کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نیک اعمال کا ثواب بھی انہیں عطا فرما دے گا۔ سیہدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جلد انہیں راستہ دکھائے گا۔ یہ غزوہ احد میں جو مسلمان شریک جہاد تھے ان کے بارے میں خصوصاً کلام ہے۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے احوال کی اصلاح فرما دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور وہ داخل کرے گا انہیں جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ، پہچان کروا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت کی ان جنتیوں کو، یعنی جو جنت میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پہچان کروا دے گا۔ پہچان کروانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی نئے آپ جگہ پر جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اجنبی سی ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں راستہ کیسا ہے۔ مثلا ایک نیا گھر آپ نے خریدا ہے، ایک تو ہے کہ گھر کا سرپرست ہے، پہلے جا کے پورا گھر دیکھا آیا، پسند آیا، خرید لیا، اب وہ گھر والوں کو لے کر جاتا ہے، تو گھر والے یقیناً ایک ایک چیز کو بڑے حیرت سے دیکھتے ہیں، اجنبی طور پر دیکھتے ہیں، اچھا یہ کمرہ کہاں جا رہا ہے، واش روم کہاں ہے، کچن کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ، تب وہ کچھ عرصے بعد اس سے واقف ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کو جنت کی پہچان کروا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو انہیں وہ جنت اجنبی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے تمام جگہوں کے نقشے اور تمام مقامات خود بخود ان کے ذہن میں گویا کہ فیڈ ہوں گے۔ وہ جائیں گے تو ایسا لگے گا جیسے ہزارہ برس سے یہاں پر رہ رہے ہیں، سیدھے اپنے کمرے میں یا جہاں پر وہ جانا چاہیں گے آرام سے جا سکیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کا محتاج تو نہیں، تو مراد یہاں پر دین الہی ہے کہ اسلام کی اگر تم مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں خود امداد کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اور ہم یقینی سی بات ہے کہ خدا تو نہیں ہے، تو غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ ہمیشہ کوئی کفر یا شرک نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تو ہوتا رہا ہے، ہر دور میں ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، ایک دوسرے سے مدد طلب کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم محتاج ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی مدد کا ارشاد فرما رہا ہے، وہ غیر محتاج ہے، اس مدد میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ینصرکم، وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا، اور خصوصی طور پہ یہاں گزارش ہے کہ دین اسلام کی خدمت میں ہرگز کوتاہی نہ کیجیے گا۔ جتنا آپ کو موقع ملے اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اور خصوصاً اپنے مال کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچانے ہو سکتی ہو تو پہنچائے۔ اور اس کا بہترین طریقہ ایک دین اسلام کی خدمت کا یہ ہے کہ جو اہل علم ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے، خصوصاً جو دین اسلام کی خدمت کر رہے ہوں، تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کر سکیں۔ اور ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو دین اسلام کو واقعی سمجھتے ہوں، اس کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں، تو لہذا اگر اس قسم کی امداد کی جائے تو اس سے دین اسلام زندہ رہ سکتا ہے اور بہت ہی اچھا ثواب جاریہ ہو سکتا ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ینصرکم، وہ تمہاری مدد بھی کرے گا، وَيُثَبِّتْ، اور ثابت قدم مضبوط کر دے گا، اقدامکم، تمہارے قدموں کو۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو کافر ہوئے، فَتَعْسَ لَهُمْ، یہ بد دعائیہ جملہ ہے ایک طرح سے، تو ان پر تباہی نازل ہو جائے۔ تعس لہم، یہ عرب لوگ استعمال کرتے ہیں، تباہی پڑ جائے تم پر۔ تو والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہوئے، فتعس لہم، ان پر تباہی نازل ہو جائے۔ واضل اعمالہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔
ذالک بانہم، یہ اس سبب سے تھا کہ بے شک ان لوگوں نے کرہو ما، اس چیز کو ناپسند کیا، انزل اللہ، جو نازل کی اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی قرآن کو نازل فرمایا، اس کو ان کو ناپسند کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا وہ زمین میں سیر نہیں کرتے ہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا ہوا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے گزر گئے، دمر اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر تباہی کو نازل فرمایا، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے بھی ویسی ہی بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی جیسے ان پہ پہلے والی قوموں پہ عذاب نازل ہوا، کافروں پر بھی دنیا کے اندر اسی طرح مصیبتیں اور عذاب نازل ہوں گے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت کچھ ایسا ہے۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس سبب سے ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، وان الکافرین لا مولی لہم، اور بے شک کافر ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ تبارک و تعالی داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جاری ہوں گی ان باغات کے نیچے سے نہریں، والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہوئے، یتمتعون، وہ نفع حاصل کرتے ہیں، ویأکلون، اور وہ کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسا کہ چوپائے جانور کھاتے ہیں، جیسے جانور کھاتا ہے اسے کچھ نہیں پتا کہ میں کیوں کھا رہا ہوں، غفلت کے ساتھ کھا رہا ہے اور توانائی کو ضائع کرتا ہے، اسی طرح یہ کافر بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں پتا کہ ہمارے دنیا میں آمد کا مقصد کیا ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنے ہی شہر ایسے ہیں، هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی شہر ایسے ہیں کہ وہ زیادہ شدید تھے عذرو قوت کے آپ کے اس شہر سے کہ جس سے آپ کو نکالا گیا، یعنی وہ شہر جس نے آپ کو نکال دیا، یعنی ان شہر والوں نے، مراد مکہ المکرمہ ہے، کتنے ہی شہر ایسے تھے جو اس سے زیادہ مضبوط تھے، یعنی وہ شہر بول کر شہر والے مراد لیے جا رہے ہیں کہ حبیب اس شہر نے آپ کو نکالا، تو شہر نے تو نہیں نکالا تھا، شہر والوں نے نکالا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جس شہر والوں نے آپ کو نکالا ہے، بہت سے ایسے شہر تھے جو اس سے زیادہ مضبوط تھے، لیکن کیا ہوا، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، تو ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، پھر اللہ تعالیٰ تقابل کے طور پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا پس وہ جو ہو اپنے رب کی طرف سے کسی روشن دلیل پر، یعنی حق پر ہو، کمن، یہ اس شخص کی مثل ہو سکتا ہے کہ زین لہ سوء عملہ، کہ مزین کر دیا گیا اس کے عمل کی برائی کو، واتبعوا اہواءہم، اور وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔